موٹی سی مثال موبائل کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ موبائل جو ہے 1000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک اور 1.5 اور 2 لاکھ روپے تک موبائل آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ضرورت تو سب میں ایک جیسی پوری ہوتی ہے، ممکن ہے 19-20 کا فرق ہوگا، بہت زیادہ ضرورت ہے 2-5 ہزار روپے کا موبائل آپ نے استعمال کر لیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ گھر میں آپ کے اگر 10 افراد ہیں تو کم از کم 10 میں سے 7 افراد کے پاس، 5 افراد، آدھے سے زیادہ کے پاس تو 8 اور 10 ہزار روپے کے موبائل اب ایک عام معمول بنا ہوا ہے۔ کوئی راضی نہیں ہے، یہ 1000 اور 500 کو تو کوئی گننے شمار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایسا سمجھ رہا ہے معلوم نہیں کتنے درجے کا فقیر، محتاج، غریب، مسکین ہے جس نے ایسی چیزیں استعمال کر لیا۔ دیکھو میرے پاس کیا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جہنم لے کر پھر رہا ہے اور سارے گھر کو جہنمی بنا رہا ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے؟ معلوم ہوا ٹھیک ہے ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ چھری سونے کی ہے، لیکن ظاہر ہے چھری کا تو کام ہے بھئی یہ تو پیاز کاٹ دے، آلو کاٹ دے، بیگن کاٹ دے، گوشت کاٹ دے، جب تک اس کام میں استعمال ہو رہی ہے یہ واقعی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن اب آپ نے یہ سب چیزوں کو کاٹنا چھوڑ کر اب انگلیاں کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، حتیٰ کہ گردنیں کاٹنا شروع کر دیا تو وہ چھری ہے۔ تو موبائل بہت سونے کی چھری ہے لیکن گردن کاٹ رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے، بہنوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے، شادی شدہ بیویوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے، 4-4 5-5 بچوں کی ماؤں کو کس کے پاس سے کس کے پاس پہنچا رہی ہے۔ سونے کی چھری ہے لیکن گردنیں کاٹ رہی ہے۔ ابھی یہ تھوڑا سا حسین منظر یہاں پالی کے تالاب پر شروع ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کئی شکایات لوگوں نے پیش کی کہ مل صاحب یہ پالی کا تالاب کیا بنا، یہ تو سینما تھیٹر بنا ہوا ہے۔ خوب وہاں پر گھروں کی حسین آئیں تفریح کے خاطر جا کر، اب کسی کے پاس برقع نہیں ہے، کوئی تو پانی میں بس یوں ہی کوئی ہنسی مذاق ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، کس کی تصویر کوئی اور کن کی تصویر کوئی لے رہا ہے، اس کا شوہر وہاں شوہر کھڑا ہوا ہے، شوہر دیکھو شوہر بے غیرت شوہر کھڑا ہوا ہے، بے غیرت باپ کھڑا ہوا ہے، بے غیرت بھائی کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا بے غیرت باپ، شوہر اور بھائی اور وہ مرد جس کی محرم اس کے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے پھر بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی دیوس قرار دیا جائے گا۔ وہ دیوس قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی محرم کس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، وہ دیوس۔ اور یہ سب یہ موبائل وہاں وہ دیکھ رہی ہے نا، کہاں کی تصویریں کہاں پر آئی، یہ سب شوق پورا ہو رہا ہے، ضرورت ختم ہو گئی، شوق پورا کرنے نے اسے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں پھر بھی ایک آخری واقعہ آپ کو نقل کر کے ہی بات ختم کرتا ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول کہیں اللہ کے راستے میں کہیں گئے تھے، اچانک وہ آئے تو انہوں نے دیکھا اللہ اکبر، گھر تو کون سے تھے ایسے، لیکن گھر کے چوکھٹ پر انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا، چوکھٹ پر اپنے بیوی کو دیکھا کہ یہ چوکھٹ پر تنہا باہر کھڑی ہوئی ہے، بس ان کی غیرت برداشت نہیں کر سکی اور ہاتھ میں تلوار تو تھی، فوراً تلوار نکال کے ارادہ تھا کہ گردن اڑا دے بیوی کی، غیرت برداشت نہیں کر رہی تو چوکھٹ پر کیسے؟ اس نے کہا دیکھا کہ اب شوہر کا تیور بدلا ہوا ہے، فوراً کہا جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، تھوڑا صبر سے کام لو، مجھے پوچھو تو صحیح کہ آخر تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بس تسلی ہوئی، بتا کیوں، باہر کیوں؟ کہا کہ دیکھو گھر میں تنہا عورت تھی اور اپنے گھر میں بہت بڑا اژدھا نکلا ہوا ہے، اس کے ڈر اور خوف سے میں باہر نکل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ ہے کہ وہ جلدی سے اندر گئے اور اندر جانے کے بعد دیکھا کہ وہ ایک اژدھا تھا، انہوں نے فوراً وہ تلوار جو ہے اس میں چبو دی، تو وہیں پر وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جب تلوار اندر ٹھونس دی تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ پہلے میرا شوہر مرا یا پہلے صاحب مرا، دونوں مر گئے۔ اب اس
اس کے رشتہ دار اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا نئی دلہن تھی اور ان کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ یہ کچھ جنات ہے جو اس طرح سے گھروں میں گئے تھے اور ممکن ہے ان کے چھیڑ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، لہٰذا تم میں سے کسی کے گھر میں اگر ایسے سانپ اور اس قسم کی چیزیں نکلے تو مارنے سے پہلے 3 مرتبہ کہہ دیا کریں کوئی اور مخلوق ہے تو چلی جائے، پھر حملہ کر دیا کریں اس کے اوپر، تاکہ ایسی کوئی چیز اگر ہو تو وہ اپنے چلے مقام پر چلے جائے گی، یعنی بولتے بولتے مار دیں۔ لیکن واقعہ میں آپ کو یہ غیرت کا واقعہ بتا رہا ہوں، چوکھٹ میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے اور آج پالی کے تالاب پہ بٹھانے پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ اللہ ہم کو غیرت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔